اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں درخت ہوں، میری پیاری بیٹی فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، حضرت علی اس کے پھول ہیں، میرے شہزادے حسن اور حسین علیہم السلام اس درخت کا پھل ہیں۔ اور آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار یہ ارشاد فرمایا، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ المعجم الکبیر جو طبرانی کی مشہور تالیف ہے اس میں بیان ہوئی ہے، اور دیکھیے اس کی ترجمانی کتنی عمدہ فرمائی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بنت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر اور سیدہ رباب کی صاحبزادی، یہ امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہیں اور راکب دوش مصطفیٰ ہیں، سید الشہداء کربلا ہیں۔ ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت ساری محبتوں کی بنیاد ہے اور اس کا جزو اعظم ہے، اور خدا سے محبت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی اس بیٹی سیدہ سکینہ سے، جو صحیح معنوں میں اپنے باپ کے لیے سکینت قلب تھیں، راحت جان تھیں، حضرت سکینہ سے اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ رباب سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے اس کا اظہار چند اشعار میں بھی فرمایا، جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ اندازہ فرمائیے کہ امام عالی مقام کی ازدواجی زندگی کس قدر فرحت بخش تھی، اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس تھا، اور جانبین میں کس قدر محبت اور احترام تھا۔ اسی لیے تو پھر ایسی اولاد پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عالی شان، جس سے آگے چلا، اور میدان کربلا میں بھی پھر ایسے ہی شہادتیں اور قربانیاں اور ایثار کی داستانیں رقم نہیں ہو جاتی جب تک بنیادی خاندانی اکائی اتنی مضبوط نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے معروف زمانہ اشعار کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، تمہاری جان کی قسم، میں اس گھر سے زیادہ محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ ہوں اور جس میں رباب ہوں۔ میں ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنے مال و دولت کو ان پر خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ کسی کو مجھے کہنے سننے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ناظرین مکرم، جب کربلا کا دلگداز سانحہ وقوع پذیر ہوا تو حضرت سیدہ سکینہ نوعمری کا زمانہ تھا آپ کا، آپ میدان کربلا میں موجود تھیں اور ایک ایک ظلم و ستم کی عینی شاہد ہیں، اور اس ایثار اور قربانی کو بھی آپ نے بچشم خود ملاحظہ فرمایا جو خانوادہ اہل بیت نے اور ان کے جانثاروں نے اسلام کا نام بلند رکھنے کے لیے فرات کے ریگزار پہ ثبت کی، تاریخ کا حصہ ہیں وہ۔ اس کے بعد جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، جب اسیروں کا قافلہ شام گیا اور پھر اس کے بعد اسے مدینہ منورہ پہنچایا گیا، تو وہ بھی لمحہ بلمحہ حضرت سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں رہا، اور اس سب کچھ نے آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے،
اور یہ فطری اور طبی تھا۔ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تربیت ہوئی، کیسی کیسی ہستیوں کو آپ نے دیکھا، کس قدسی سرشت ماحول میں آپ نے پرورش پائی۔ علم و فضل آپ کا شہرہ آفاق ہے۔ اس عہد کی جتنی بھی مستند تاریخیں ہیں اور تذکرے ہیں وہ حضرت سیدہ سکینہ کے علم و فضل کی گواہی دیتی ہیں۔ شعر و ادب سے آپ کی دلچسپی، فنون لطیفہ سے آپ کی دلچسپی، یہ ساری ایسی حقائق ہیں جو حضرت سیدہ سکینہ کو اپنے زمانے ایک دینی اور روحانی شخصیت تو بناتی ہی ہیں، ایک ثقافتی حیثیت بھی دیتی ہیں، اور ایک مرکز ان کا نظر آتی ہے ان کی ذات کریمانہ۔ کیا شان ہے بنت شہنشاہ ہے سکینہ، کیا شان ہے بنت شہنشاہ ہے سکینہ، شبیر کی تسکین کا سامان ہے سکینہ، شبیر کی تسکین کا سامان ہے سکینہ، کیا شان ہے بنت اللہ نے قرآن کے اسرار ہیں کھولے، اللہ نے قرآن کے اسرار ہیں کھولے، کم سن ہیں مگر شارح قرآن ہے سکینہ، کم سن ہے مگر شارح قرآن ہے سکینہ، کیا شان ہے بنت شہنشاہ ہے سکینہ، کیا شان ہے بنت ہمراہی زینب میں ہے دکھ آپ نے جھیلے، ہمراہی زینب میں ہے دکھ آپ نے جھیلے، کربل کے اسیروں میں نمایاں ہے سکینہ، کربل کے اسیروں میں نمایاں ہے سکینہ، کیا شان ہے بنت یہ حضرت شبیر کی ہے راج دلاری، یہ حضرت شبیر کی ہے راج دلاری، عباس یہ کہتے ہیں، عباس یہ کہتے ہیں
میری جان ہے سکینہ عباس یہ کہتے ہیں میری جان ہے سکینہ کیا شان ہے بنت شہنشاہ ہے سکینہ کیا شان ہے بنت آلام میں مل جاتی ہے اجمل مجھے راحت آلام میں مل جاتی ہے اجمل مجھے راحت ذکر آپ کا ہر درد کا درمان ہے سکینہ ذکر آپ کا ہر درد کا درمان ہے سکینہ کیا شان ہے بنت شہنشاہ ہے سکینہ کیا شان ہے بنت سبحان اللہ جناب، کیا حق ادا کیا آپ نے اس کلام کا، اس ادب سے، اس احترام سے اور اتنی عمدگی سے یہ منقبت آپ نے پیش کی، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جامی صاحب، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل، محامد، محاسن، ان سے محبت کے تقاضے ارشاد فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، ایک تو ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے آج ہم حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مجمع فضائل بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کرنا ہم پر ضروری ہے، بے شک، لیکن ان نسبت کرنے والوں میں جو گھر کے لوگ ہیں ان کا مقام سب سے زیادہ منفرد ہے۔ واہ، ان گھر والوں کا تذکرہ قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ میں باقاعدہ موضوع بنا کر اس لیے کیا گیا تاکہ جب ہم دین اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو تلاش کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ لوگ سب سے زیادہ اس بات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، کیا کہنے، اس بات پر پورا بھی اتر رہے ہیں اور ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی نجات کا باعث بھی ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل خود بھی ارشاد فرمائے۔ یہ کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ تم دو چیزوں کو لازم پکڑے رکھنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت اطہار کو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو دیکھیں ہمارے لیے اس حدیث اسی طرح سے ملتی جلتی حدیث دیکھ لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میری سنت کو اور قرآن کو بھی لازم پکڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک ہے تھیوری، جی، ایک ہے پریکٹیکل۔ تو لہٰذا ایک جگہ آپ نے سنت کا لفظ فرمایا اور دوسرا فرمایا کہ سنت کو اگر کامل طریقے سے آپ نے پریزنٹ ہونا دیکھنا، سبحان اللہ، تو وہ پھر اہل بیت کے جس فرد کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں مجسم نظر آئے وہ گی، مجسم شکل میں وہ نظر آ جائے۔ واہ واہ واہ۔ یہی وجہ تھی۔ پھر ان کا تذکرہ دیکھیں کس رنگ سے کیا۔ ایک تو روایت آپ نے بیان کی، دوسرے میں بیان کروں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تو اللہ، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا ہاں، وہ جنت کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم محبت کرنے میں خالص ہو جائیں سبحان اور محبت کو آمین، تمام تقاضوں سے کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ اچھا آگے پھر یہ فرمایا
کہ جس نے مجھ تک پہنچنا ہو جی میرے اہل بیت کے ذریعے ہے اور میں اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں. سبحان اللہ سبحان اگر میں کہوں اللہ تک پہنچنے کے کئی ذرائع بنائے گئے, جی ہاں لیکن ان ذرائع میں سب سے ستھرا, سبحان اللہ سب سے مضبوط جو لڑی ہے واہ وہ اہل بیت کے ذریعے حضور تک پہنچنا ہے اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تک پہنچنا ہے. اس لیے ائمہ اہل بیت کا یا ان افراد کا یا ان مقدس خواتین کا تذکرہ سبحان اللہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دین کا صحیح پیغام, دین کا اصلی پیغام اور دین کی روح سے آشنا کر سکیں. ڈاکٹر جامی صاحب, حضرت سیدہ سکینہ کے اوصاف و محاسن کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے ہماری. علالخصوص وہ اثرات جو گرد و پیش پر, معاشرے پر, خانوادے پر آپ کے ہونے سے, آپ کے وجود سے, آپ کی صلاحیتوں سے مرتب ہوئے, کچھ آگاہ فرمائیے. حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے اثرات سے پہلے قبلہ نظامی سے روایات میں خوبصورت بات ملتی ہے جی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی ساری اولاد بہت پیاری تھی, لیکن حضرت سکینہ کے ساتھ لاڈ الگ تھا. کسی نے پوچھ بھی لیا حضرت اس اضافی لاڈ کی وجہ کیا ہے, تو آپ خود فرماتے تھے یہ میں نے سکینہ تہجد کی دعاؤں میں مانگ کر کے لی لیے ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب حضرت سکینہ اپنی باطنی فطرت میں تہجد کے اثرات کی بھی حامل ہے. یعنی تہجد کے وقت آپ کے بارے میں وہ تو اوقات نور ہیں, اوقات نور ہیں. تو یعنی تہجد اوقات نور, بہت خوبصورت آپ نے کہا. یہی وجہ تھی کہ آپ سے ایک روایت بھی سناؤں. جی عالمہ بہت بڑی تھیں, ماشاءاللہ. عالم ہونے کے جو تقاضے تھے ویسے تو اس گھر کا ہر فرد عالم ہے, لیکن آپ پر ذرا علم کا رنگ اور تربیت کا رنگ گہرا اس وجہ سے بھی تھا. روایت بہت خوبصورت ہے, حدیث مبارکہ آپ نے نقل کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال سند سے, اپنے والد سے پھر اوپر تک. یہ وہ روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اہل جنت عرفاء ہوں گے نا, وہ بنیادی طور پر قرآن کو دل اور سینے میں اٹھانے والے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن لوگوں نے قرآن کو دماغوں پر بھی سوار کیا اور قرآن کی تعلیمات کو دل پر بھی سوار کیا, ظاہر و باطن پر, وہ اہل جنت میں سے عرفاء ہوں گے. اللہ اکبر اللہ. اب دیکھیں کتنا گہرا فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر وہی اہل بیت اور قرآن کریم, قرآن کا جو لازم و ملزوم ہے اس کا بھی اشارہ آ گیا, اور ساتھ اس بات کا بھی اشارہ آ گیا جو بڑی مشہور حدیث ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت کا افضل ترین بندہ کون ہے, آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو حضرت سکینہ ایک تو عالمانہ رنگ میں بہت نظر آتی ہے, دوسرا قرآن مجید کے اسرار و بواطن کے انکشاف میں تو ان کو درجہ تام حاصل تھا. ایسا فصیح اللسان, فصیح اللسان, بلیغ البیان, بلیغ البیان, کمال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو باطن ہے, حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن کو لازم پکڑتا ہے, پہلے تو وہ بندہ قرآن کے لفظوں کے قریب جاتا ہے, پھر اگر اس کو مزید لازم پکڑے تو قرآن اس کو اپنے معنی میں سمیٹتا ہے, اگر اس کو مزید لازم پکڑے قرآن اس کو پکڑ کے انوار الہیہ کی تجلیات بھی دکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو معنی اور انوار کی کیفیتیں تھیں یہ حضرت سکینہ کے درس میں مشہور تھی. کیا بات. اسی وجہ سے بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء ان کا باقاعدہ درس سننے آتے تھے, اور یہاں آ کر دیکھتے تھے یار علم تو ہم نے بھی پڑھا ہے, لیکن علم کی حقیقت اور علم کی صحیح چاشنی اور علم کا عمل اور تربیت اور اخلاق کے ساتھ یہ جو تعلق یہاں مجلس میں فیل ہوتا ہے نا, یہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا.
پھر آپ کی صبر کی کیفیت دیکھیں. اللہ قبلہ نظامی صاحب واقعہ کربلا کی کیفیتوں اللہ سے اللہ گزرنے کے بعد آج ہم سالوں کے بعد پڑھیں جی تو ہمارا کلیجہ ساتھ نہیں دیتا. بالکل. یار وہ کیا پہاڑ صفت لوگ ہیں, ہائے ہائے کیا وہ کو ہمالیہ لوگ ہیں. ان کے دماغ کی کیفیت, دل کی کیفیت, اگرچہ ظاہری حسن و ملال ضرور رہا لیکن طبیعت کے گہرے ضبط میں کبھی کمی نہیں ہے. اللہ اللہ ہمیشہ وقار, ہمیشہ حوصلہ. یہ تو ان سے پوچھیں گے آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہائے جسد کو کیسے دیکھا, ہائے ہائے وہاں علی اکبر و علی اصغر کو کیسے دیکھا, اللہ اکبر پھر کوفہ ہو یا عباس دمشق کو علمدار حضرت عباس اللہ علمدار, اکبر اس کیفیت کو ضبط کیا. آزمائش کے درس کو ائمہ اہل بیت ہمیشہ جو دکھاتے رہے, رضائے الہی کے اعلیٰ مقام تک جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا حضور ہے. ایسے لگتا ہے وہ کہ اپنا تعین کرنے کے لیے ان سارے آزمائش کے سمندروں سے گزر کے گئے اور ہمیں درس دے کر گئے. آزمائش مایوسی کا نہیں, آزمائش وقار کے لیے ہوتی ہے, حوصلہ بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں. صبر بھی وہاں بہت تھا. پھر جیسے آپ نے بولا بڑے بڑے شعراء آ کر ان سے کلام ٹھیک کرواتے تھے. اچھا, صحت کلام کا ایک فلسفہ بھی بیان کیا جاتا جی ہے. جب دماغ, دل و روح سبحان جس کے یک سمت رہتے ہو نا, واہ واہ اس کو الفاظوں پر بھی کمال حاصل کیا بات ہوتا ہے, کیفیت پر بھی کیفیت کمال ہوتا ہے, اور ایسا حقیقت پسند ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر راستے بھی متعین کیے جاتے ہیں, تراکیب بھی متعین کیے جاتے ہیں, بہور و عروض بھی سبحان متعین ہوتے اللہ ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ نے وہ جو بڑا خوبصورت قبلہ نظامی سے جملہ کیا, ثقافتی رنگ کو جی اتنی گہرائی کے ساتھ بھاپنا اور باطن اور ظاہر کے اس میں توازن کے پابند کو چیک کرنا, جو اسلام کا ایستھیٹکس کا پہلو ہے, جمالیاتی ہاں کمال پہ, اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر تھی. مسجدوں کو کیسے ہونا چاہیے ظاہری طور پر, اور مسجدوں کو باطنی طور پر کیسے ہونا چاہیے. اس کمبینیشن پر جو ان کی گہری نگاہ تھی اس پر تاریخ شاہد ہیں. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے تھے, رہنمائی لیتے تھے. سکینہ کا آنا مبارک مبارک, سکینہ کا آنا مبارک مبارک, خوشی کا زمانہ مبارک مبارک, سکینہ کا آنا مبارک مبارک, خوشی کا زمانہ مبارک مبارک. حسین ابن حیدر کو بیٹی ملی ہے, حسین ابن حیدر کو بیٹی ملی ہے, حسین ابن حیدر کو بیٹی ملی ہے, سجا آشیانہ مبارک مبارک, سجا آشیانہ مبارک مبارک, خوشی کا زمانہ مبارک مبارک, سکینہ کا آنا مبارک مبارک. رباب آپ کو مل گئی ہے سکینہ,
رباب آپ کو مل گئی ہے سکینہ، رباب آپ کو مل گئی ہے سکینہ، کہے سب گھرانہ مبارک مبارک، کہے سب گھرانہ مبارک مبارک، خوشی کا زمانہ مبارک مبارک، سکینہ کا آنا مبارک مبارک۔ مدینے میں خوشیوں کی بارات اتری، ہو مدینے میں خوشیوں کی بارات اتری، مدینے میں خوشیوں کی بارات اتری، مدینے میں خوشیوں کی بارات اتری، یہ موسم سہانا مبارک مبارک، یہ موسم سہانا مبارک مبارک، یخی کا زمانہ مبارک مبارک۔ یہ ساجد جو ہے صبح نور آج مہکی، یہ ساجد جو ہے صبح نور آج مہکی، یہ ساجد جو ہے صبح نور آج مہکی، خوشی یوں منانا مبارک مبارک، خوشی یوں منانا مبارک مبارک، خوشی کا زمانہ مبارک مبارک، سکینہ کا آنا مبارک مبارک، سکینہ کا آنا مبارک مبارک۔